بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے، یعنی پولیس رپورٹ، جو کہ ضابطۂ فوجداری یعنی کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 173 کے تحت تیار کی جاتی ہے اور اس کو عام زبان میں چالان کہتے ہیں۔ چالان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب بھی کوئی ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے اس کے بعد پولیس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کیس کی انویسٹیگیشن کرے، جو کہ سیکشن 156 سی آر پی سی کے تحت پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے۔ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد پولیس اپنا فائنل رپورٹ تیار کرتی ہے، جسے سیکشن 173 سی آر پی سی کے تحت کورٹ میں سبمٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس رپورٹ کو ہم چالان یا پولیس رپورٹ کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رپورٹ میں ہوتا کیا ہے؟ یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایک پرسکرائب فارم ہوتا ہے، یہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کے 7 کالم ہوتے ہیں اور ان میں کیا کیا انفارمیشن ہوتی ہے، یہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے۔ چالان کی جو مین ٹائپس ہیں وہ دو ہیں، ایک کمپلیٹ چالان جس کو فائنل رپورٹ کہتے ہیں اور دوسرا انکمپلیٹ چالان جس کو انٹرم رپورٹ کہتے ہیں۔ قانون ہمیں ضابطۂ فوجداری کے سیکشن 173 یعنی 173 سی آر پی سی میں یہ بتاتا ہے کہ جب ایف آئی آر رجسٹرڈ ہو جائے تو اس کے 14 دن کے اندر اندر پولیس انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے چالان تیار کر کے عدالت میں جمع کروا دے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے 14 دن میں چالان تیار نہیں ہوتا تو قانون کہتا ہے کہ 3 مزید دن دیے جائیں پولیس کو، تاکہ وہ انٹرم رپورٹ جو ہے وہ تیار کر کے عدالت میں داخل کریں، تاکہ کیس کا ٹرائل تو سٹارٹ ہو سکے۔ لیکن پریکٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں 14 دن کیا، یہاں پہ تو 6 مہینے، ایک سال تک جو ہے وہ چالان جمع نہیں ہوتا اور کیس کا ٹرائل جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوتا۔ لیکن قانون میں جو چیز موجود ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ چالان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں چالان لفظ کافی زیادہ استعمال کر رہا ہوں، لیکن قانون کے اندر چالان لفظ ہے ہی نہیں۔ جب ہم سیکشن 173 سی آر پی سی پڑھتے ہیں تو وہاں پہ چالان کی جگہ رپورٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے، رپورٹ انڈر سیکشن 173 سی آر پی سی، لیکن پریکٹس میں چالان کا لفظ ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال چالان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عدالت کو تمام ثبوت جو پولیس نے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، جو ایویڈنس، وہ پرووائڈ کرے کورٹ کو، جو وٹنسز کی جو لسٹ ہے وہ پرووائڈ کرے، اور اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ عدالت کو دیے جائیں، تاکہ عدالت جو ہے وہ دیکھے کہ اس شخص کے خلاف ٹرائل سٹارٹ کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا۔ کیونکہ پولیس جب انویسٹیگیشن کرتی ہے تو وہ بعض اوقات دیکھتی ہے کہ جس شخص کے خلاف ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوئی ہے یہ تو بے گناہ تھا، اس کے خلاف تو ایف آئی آر بنتی ہی نہیں تھی، قابل دست اندازی جرم ہوا ہی نہیں، یا یہ بے گناہ تھا، تو وہ اخراج رپورٹ بنا کے عدالت میں بھیج دیتی ہے۔ تو عدالت دیکھتی ہے اس اخراج رپورٹ کو، اور اگر اس سے ایگری کرے تو پھر جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ٹرائل چلتا ہی نہیں ملزم کے خلاف، ورنہ ٹرائل سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ جی، اب ہم دیکھتے ہیں یہ چالان فارم، اس کے اوپر کیا کیا انفارمیشن ہے۔ یہ دیکھیں، فارم چالان پولیس ضابطۂ فوجداری کے سیکشن 173 کا اوپر لکھا ہوا ہے۔ پھر دیکھیں اس میں مقدمہ نمبر، ایف آئی آر نمبر، مورخہ جس تاریخ کو ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوئی، جو اوفینس ہے وہ لکھا ہوا ہے، جو پولیس اسٹیشن ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے، جس تاریخ کو چالان تیار ہوا وہ لکھی ہوئی ہے۔ پھر اس پہ دیکھیں 1 to 7 کالمز بنے ہوئے ہیں۔ پہلے کالم میں مستغیث کا نام آتا ہے، یعنی جو کمپلیننٹ ہوتا ہے، اس کو مستغیث یا مدعی بھی کہتے ہیں، اس کا نام یہاں پہ لکھا ہوتا ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر وغیرہ، اس کی ڈیٹیل یعنی یہاں پہ لکھی ہوتی ہے کالم نمبر 1 میں۔ کالم نمبر 2 میں جو شخص چالان نہ کیا گیا ہو اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے، یعنی اگر چالان نمبر 2 میں کسی شخص کا نام ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بے گناہ ہے، لیکن اگر ریڈ سیاہی سے لکھا ہو تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ مفرور ہے۔ کالم نمبر 3 میں جو اریسٹ ہوا ہو ملزم، ایک یا ایک سے زیادہ جتنے بھی ہوں، ان کے نام وغیرہ لکھے جاتے ہیں، ان کی ڈیٹیل ہوتی ہے۔ کالم نمبر 4 میں وہ ملزم جو کہ بیل کے اوپر ہوں، جن کی ضمانت ہوئی ہو، ان کے نام لکھا جاتا ہے۔ کالم نمبر 5 میں جو مال مقدمہ ان سے برآمد ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل لکھی جاتی ہے۔
کالم نمبر 6 میں جو گواہان ہوتے ہیں ان کی لسٹ دی ہوتی ہے، جتنے بھی گواہان ہوں، 1 ہوں، 2 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، ان کے نام وغیرہ یہاں پہ لکھے جاتے ہیں۔ اور کالم نمبر 7 میں جو کیفیت ہے جرم کی، یعنی جو وقوع وغیرہ ہوا ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل لکھی جاتی ہے، اور جو پولیس نے جو انویسٹیگیشن کی ہو اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ فارم تھا جو میں نے آپ کو دکھایا۔ اچھا، اس فارم کے ساتھ جب یہ پولیس عدالت میں جمع کرواتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ اور ڈاکومنٹس بھی ہوتے ہیں۔ یہ فارم پولیس ڈائریکٹ کورٹ میں نہیں جمع کراتی بلکہ تھرو پروسیکیوشن جمع ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایف آئی آر کی کاپی ہوتی ہے، جو پولیس ڈائری میں جو انٹری ہوئی ہو جب جرم ایف آئی آر رجسٹرڈ ہونے سے پہلے اس کی کاپی، اس کے علاوہ جو ریکوری میموز ہوتی ہیں، فرد مقبوضگی جس کو کہتے ہیں، وہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیٹمنٹ 161 کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، یعنی کہ جو گواہان ہوں ان کے جو بیان پولیس نے لیے ہوں وہ ہوتے ہیں، ملزم کا بیان ہو وہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نقشہ موقع جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ تمام ڈاکومنٹس چالان کے ساتھ جو ہے انیکسٹ کر کے کورٹ میں جمع کروا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو نیچے آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے ٹاپک سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اور اگر آپ نے سیکھا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینک یو۔